وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیوں، بزرگوں، مسلمان دوستوں، سب سے پہلے میں اپنے بھائی حزب اللہ تونیوں، ان کے عزیز و اقارب اور ان کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین عنوان سے مجھے اور آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی، اور ہمیں اس لیے دعوت دی کہ ہم قرآن و سنت سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نجات کا ایک ذریعہ بنائے۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر سی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میرا خصوصی شاگرد مولانا علامہ احمد جمشید صاحب تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ اس دنیا میں جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے وحوش و طیور بھی پیدا کی، حیوانات بھی پیدا کیے، اور دوسری مخلوق بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات دی ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان انسانوں کی جمگٹی میں، انسانوں کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب انسانوں کے درمیان ہو تو خوش ہو حرم ہوتا ہے، اور جب اکیلے ہو تو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری چیزیں ایسی نہیں۔ اگر کسی گھر میں کسی نے کتا پالا ہو، خواہ وہ اچھی نسل کا کتا ہو، لیبراڈور ہو، بل ٹیرر ہو، بل ڈاگ ہو، اکیلی ہو، لیکن اگر اس گھر میں کوئی دوسرا کتا لے آئی تو وہ اس کو کاٹتا ہے اور اس کو اس گھر میں نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بھینس بیل پالتا ہے اور دوسرا کوئی بیل اس گھر میں آئی، بھینس آئی، تو وہ اس کو مارتا ہے، اس گھر میں نہیں چھوڑتا۔ صرف اور صرف انسان ہے
کہ وہ اکیلے خوش نہیں، وہ انسانوں کے ساتھ اتفاق و اتحاد میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے، اس کے ساتھ کوئی انسان نہ ہو۔ ایک ہفتہ اگر انسان اکیلا رہ جائے اور آپ اس کے دشمن کو اس کمرے میں لے آئیے تو اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرہ دیا، والدین ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن ان انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ایک ہے انسان کا بدن اور دوسرا ہے انسان کا روح۔ جب یہ دونوں اکٹھی ہو، کسی انسان میں روح ہو تو اس کو کامل انسان کہا جاتا ہے، اور جب اس انسان سے روح پرواز کرے تو اس کو پھر کامل انسان نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ ایک انسان ایک گھر میں 60-70 سال گزارتے ہیں، اور جب شام کو وہ گھر نہیں آتا، دیر ہو جاتی ہے، تو اس کے والدین بھی پریشان، ان کے اولاد بھی پریشان، ان کی بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن جب اس انسان سے روح پرواز کر جاتا ہے تو لوگ اس انسان کو ایک دن بھی اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتے، بلکہ اس کو فوراً دفناتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کامل انسان نہیں، اور انسان میں جو اصل چیز ہے روح، وہ پرواز کر جاتا ہے۔ اب بدن کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ بدن کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل اگائی، مکئی، گندم، چاول وغیرہ۔ چونکہ بدن انسان کا ہی مٹی سے بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کی تربیت کے لیے مختلف چیزیں اگائے۔ روح چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے روح کے علاج کے لیے، روح کی تربیت کے لیے، روح کی ترقی کے لیے آسمانوں سے وحی اتاری، کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کی روح کا علاج اور لوگوں کی روح کا علاج ہو جائے اور ان کی روح کی تربیت ہو جائے۔ بدن کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ انسان کے لیے ذریعہ بنایا، اور کبھی کبھی اس ذریعے کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے کوئی اور ذریعہ بناتا ہے، اور یہ ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے۔ اس کا باپ پہلے وفات پا گیا، اس کی والدہ وہ چھوٹی تھی، 6 سال کی تھی، اس کی والدہ وفات پا گئی۔ اس کا چچا، اس کا دادا یہ ہمیں بتلانا چاہتی تھی کہ یہ میرا محبوب پیغمبر ہے، لیکن جس کو میں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بناتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا امام بناتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا بناتا ہوں، اس کو کسی وسیلے اور کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن کی تربیت کے لیے والدین کو ایک ذریعہ بنایا، اور سب سے زیادہ خدمت پہلی والدہ نے کی اور پھر والد نے، باپ نے کیا۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، پوچھنے لگا من ابر یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ پھر وہ پوچھنے لگا
ثم من، پھر میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امہ کا، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ تیسری دفعہ پوچھنے لگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امہ کا۔ چوتھی دفعہ وہ پھر پوچھنے لگا ثم من، قال ثم اباک ثم الاقرب ثم الاقرب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ احسان کرتے رہو، اور اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ عربی شاعر فرماتے ہیں علیکا ببر الوالدین کلیہما، علیکا ببر الوالدین کلیہما وبر ذوی القربى وبر الابائد۔ تمہاری اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے والدین جو بدن کی تربیت کے لیے، اس کے ساتھ احسان، یہ قرآن و سنت نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حقوق کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے حکم کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے، جیسا کہ چارپائی تین چیزوں سے مرکب ہے۔ چارپائی کے پیر، ہم پاؤں، اس کو پشتوں میں ہم اس کو بھی کہتے ہیں پائی، اور دوسرا ہے بازو، اور تیسرا ہے اس میں وہ رسی۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائے اس کو چارپائی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک، ڈرنا اس ذات سے جو تمہارا حاجت روا ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ محبت رکھنا، اور تیسرا اسی امید رکھنا اور طمع رکھنا۔ اگر صرف ڈرنا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان نے بھی کہا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مخلوق کا رب ہے۔ صرف ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ تینوں مکمل ہو جائے، وہ ذات جس سے ڈرتے ہو آپ کہ وہ میرا حاجت روا ہے، وہ ذات جس سے آپ امید رکھتے ہو کہ میرے حاجات پورا کرنے والا ہے، وہ ذات جس سے محبت رکھتے ہو کہ میرا حاجت روا ہے، حاجت پورا کرنے والا ہے، جب یہ تینوں جمع ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حکم کیا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ محبت رکھو الوہیت کا۔ اور ایک ہے محبت بیوی کے ساتھ، محبت والدین کے ساتھ، یہ انسان کے مناسب محبت ہے۔ اور وہ محبت جس سے آپ یہ محبت رکھتے ہو کہ یہ میرا حاجت پورا کرنے والا، یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اور تیسرا، امید رکھنا۔ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امیدی مرد مومن ہے خدا کی رازدانوں میں۔ اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے جس نے امید رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کفل، جو کسی بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا تھا۔ شراب، زنا، بدعملی، جس پہ اس کا بس چلتا تھا کرتا تھا۔
ایک دفعہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دو، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس نے پیسے دیے، اور جب وہ زنا کی نیت پہ بیٹھ گیا تو عورت کانپنے لگی۔ اس بندے نے پوچھا کہ میں نے تو زبردستی نہیں کی، آپ پہ خود آئی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا یوں عمل ہے جو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا تھا، لیکن آج مجبور ہو کے آئی ہوں، ضرورت ہے مجھے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے اس کو وہ پیسے دیے اور توبہ کر لیا کہ میں یہ عمل نہیں کرتا، اللہ سے معافی مانگی۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اسی رات موت آئی، اور صبح جب لوگوں نے دیکھا اس کے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ الکفلا، کفر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری گناہیں معاف کر دی۔ وہ ذات جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو، کیا وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھے گا؟ لیکن اس کے ساتھ محبت رکھنا اس کی کتاب کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تمہارا ایک دوست ہے جو باہر امریکہ میں، لندن میں زندگی گزارتا ہے، اس نے خط لکھا انگلش میں، انگریزی میں، آپ کے پاس خط آیا، آپ انگریزی نہیں سمجھتے، تو کیا تم اس خط کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھو گی؟ صبح اور شام اس کو چومتے رہو گی، اس کی عزت اور احترام کرتے رہو گی؟ اور اگر تمہارا دوست آیا اور تمہیں کہنے لگا میں نے خط بھیجا تھا، اور تم اس کو کہو گی کہ میں وہ صبح اور شام چومتا رہا، اس کو اچھے کپڑے میں لپیٹا تھا، اس کا عزت اور احترام کرتا تھا، تو کیا تمہارا دوست تم سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اس خط کو آپ اٹھاؤ گے، کراچی میں گلی گلی، کوچی کوچی آپ لے جاؤ گے کہ کوئی ہو جو مجھے اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب سکھائے۔ لیکن اللہ کا خط آیا ہے، قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس کو پڑھا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ میں قرآن کریم کو پڑھ لوں؟ مشکل کتاب نہیں ہے، بڑا آسان کتاب ہے۔ ہماری گاؤں میں مرد تو چھوڑ دے، خواتین بھی قرآن کریم کے مدرسین ہیں، الحمدللہ۔ میرا سسر ادھر کراچی میں بہت پہلے جان خان کے نام سے مشہور تھا، فوڈ ڈائریکٹر تھا۔ جب میری شادی ہوئی میں نے اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ شروع کیا، میری وائف نے، میری گھر والی نے اب قرآن کریم کا ترجمہ 2 جلدوں میں اردو میں لکھا ہے، ہر سورت کا مقصد اور خلاصہ لکھا کہ اس سورت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے ہمارے لیے، اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو اس سورت میں ہے دوسری سورتوں میں نہیں، اس کا نام ہے مرضیت التراجم۔ تو اگر ایک عورت قرآن کریم کو سمجھ سکتی ہے، ہم خاندانی مولوی نہیں، ہم خاندانی جٹ پٹھان و زمیندار لوگ ہیں۔ میرا دادا پردادا سارے زمیندار تھے، خاندان میں بھی کوئی مولوی نہیں گزرا تھا، ہم کاروباری لوگ ہیں، میں خود بھی بزنس مین ہوں، کاروبار کرتا ہوں۔ دبئی سے میں نے 15 سال کپڑے کا کاروبار کیا ہے، چائنا سے کیا ہے، اب بھی میرے الحمدللہ تھوڑے بہت کاروبار ہیں۔ رزق حلال کمانے کے لیے دین کو ذریعہ معاش کبھی نہیں بنایا۔ جب ہم قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں تو کیا ایک آفیسر، کیا ایک زمیندار، کیا ایک دکاندار قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ لیکن ہمیں یہ سوچ رہی ہے،
اللہ نے خط بھیجا ہے اور ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ قرآن کریم کو آپ پڑھ لیں تو جب اللہ نے اپنا حق ذکر کیا فوراً والدین کا حق ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میں نے حکم کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ کئی احادیث اس میں دلالت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ ہماری اپنی معاشرہ اور دوسرے معاشروں کا آپ توازن، آپ کا موازنہ اس کا کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسرے ممالک میں اولڈ سینٹر ہے، تو جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، والدہ بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کو اولڈ سینٹر لے جاتے ہیں، ان کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم مسلمان ہم کہتے ہیں جنت ماں کے قدموں میں ہے، ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے اولاد کو قرآن نہیں سکھایا ان کی خدمت کبھی نہیں ہو سکتی، اور جنہوں نے اپنے والدین نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ان کی مستقبل کو بھی بہتر بنایا اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بنایا۔ مجھے یاد ہے میرے والد بیمار تھے، سردی کا موسم تھا، رات کو میں اس کا پاؤں دبا رہا تھا عشاء کے بعد، وہ سو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اگر یہ چھوڑ دوں تو میرے والد صاحب کا خواب خراب ہو جائے گا، آرام نہیں کرے گا۔ میں پاؤں دباتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی میرے والد صاحب اٹھے، مجھے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابا جی تمہارے پاؤں دبا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا آپ نے آرام نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں فجر پڑھ کے انشاءاللہ کروں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ مجھے ملتا ہے، اور میرے شاگرد تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور جہاں بھی میں کسی ملک میں بھی، میں چائنا، سنگاپور، تائی لینڈ، ملیشیا، سبا، عربی ممالک جہاں بھی گیا ہوں ادھر مجھے میرے شاگرد ملے، اور شاگرد اتنا احترام اور عزت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے شاید اتنا احترام اور عزت نہیں کریں گے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے تابعدار ہو، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ احادیث میں بھی بہت سارے احادیث اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا ان لی امرأۃ وان امی تأمرنی بطلاقها، میری بیوی ہے، میری والدہ مجھے کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ میں جنت کی درمیانی اصل دروازے پہ جاؤں تو اپنے والد کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ اشارتاً اس کو کہا کہ ماں باپ کی تابعداری ضروری ہے، لیکن اگر والدین اللہ کے حق کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہارے ساتھ لڑ پڑے کہ میرے ساتھ شریک بناؤ، پھر ان دونوں کی نہ مانو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے میری اماں نے، میری والدہ نے بھوک ہڑتال کیا ہے اور کہہ رہی ہے واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ایک نوالا روٹی بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ تم کفر نہ کرو گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جب اللہ کے حق کے مقابلے میں آئے اس کو نہیں ماننا۔ والدین کے حقوق یہ ہمیں دین نے سکھائے، قرآن نے سکھائے۔
اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری والدین، تمہاری اولاد اپنے والدین کے تابع ہو جائے، ان کی مستقبل بہتر ہو جائے، سب سے پہلے ان کو قرآن سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ اسکول نہ بھیجو، کالج نہ بھیجو، یونیورسٹی، وہ اپنی جگہ پہ دنیاوی علوم ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن دین بہت ضروری ہے۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی اسی عنوان پہ ہے کہ والدین کی تابعداری، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مستقل کتاب لکھا ہے بر الوالدین۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی دین سے باخبر ہونا چاہیے۔ گناہگار ہم سب ہیں، آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں۔ ہم مولوی لوگ بھی گناہگار ہیں، پیر بھی گناہگار ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی گناہگار ہیں بغیر پیغمبر کے۔ پیغمبر گناہگار نہ تھے، باقی سارے لوگ گناہگار ہیں، لیکن اللہ بھی غفور الرحیم ہے، اللہ بھی بڑا مہربان ہے۔ جب ہم نے گناہوں کا اقرار کری، آئندہ توبہ کری، اور اب ہم دین کی طرف متوجہ ہو جائے، شاید ہمارے سابقہ گناہ اللہ معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔